جوانی کی قوت کہاں گئی؟ تم جو بولے کہتے ہیں ہم نوجوان ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر قوت ہے، تمہاری طاقت تمہاری بیوی پہ بتاتے ہو، تمہاری ماں پہ بتاتے ہو، تمہارے جو باپ پہ بتاتے ہو. میرے بھائیو تمہاری طاقت تو عبادت پہ بتانی چاہیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہو. بعدہ تمام انبیاء پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کا نزول ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرین جمعہ، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، اللہ نے ہم تمام کو رمضان المبارک کے مہینے میں صحت دیا اور وقت جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی نصیب کیا. یہ بہت بے انتہا شکر ہے اللہ رب العالمین کا. بہرحال اللہ کا کرم تو ہمارے اوپر ہو گیا، اس کے عنایات ہماری زندگی میں ہو چکے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کے لیے وقت کریں. اللہ نے جب موقع دیا ہے، اللہ نے جب زندگی دی ہے، صحت دیا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہوئے ہم اس کے اندر اپنے عبادات میں، بندگی میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں سلف صالحین کا معمول ہوتا تھا کہ جب ان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا تھا تو تمام کام ترک کر دیتے اور عبادت میں لگ جاتے سلف صالحین. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بھی بقیہ دنوں کے بالمقابل رمضان المبارک کے مہینے کے اعمال کا ثواب بڑھا دیتا ہے. ایسی صورت میں ہمارے اندر حرص آنی چاہیے، لالچ آنی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس کے اندر خوب سے خوب عبادتیں کریں گے، اچھے سے اچھے اعمال دلجوئی کے ساتھ
اپنے کمر کس کر کے اس کے اندر خوب عبادتیں کر کے رب کو منانے کی کوشش کریں گے، یہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر لانی چاہیے. ہمارے اندر پہلے ہی جیسی حالت باقی اور برقرار ہے، سستی کاہلی، جو بقیہ مہینوں کو ہم جیسے سستی کے ساتھ گزار رہے ہیں، ہم جو ہے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ رمضان کے اندر بھی ایسی ہی سستی ہمارے اندر موجود ہے. البتہ ایک تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان کے روزے تو مکمل کر لیتے ہیں، اگر روزے نہیں رکھ لیں گے تو لوگوں کے طعنے ہوں گے یا تو لوگ کیا کہیں گے، یہی سوچ ہمارے ذہنوں میں رکھتے ہوئے بس ہم رمضان کے فرض روزوں کو ادا کر لیتے ہیں. بقیہ جو اعمال ہیں جیسے فرض اعمال ہیں، نوافل کی عبادتیں ہیں، ان اعمال پر ہمارا کوئی خاص توجہ نہیں ہوتا. ہونی چاہیے نوافل کا، فرائض کا ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے کہ ان کے اندر اعمال اور عبادت کا شوق جذبہ ہمارے اندر لانی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے بھی پہاڑ، نباتات، چرند پرند، یہ ٹہاٹے مارتا ہوا سمندر، ہوائیں رخ موڑنے والی، آسمان، زمین، یہ جو بھی چیزیں اللہ نے بنایا یہ انسان کے لیے بنایا، لیکن انسان صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، پیدا کیا گیا. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، اللہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر، 2 جگہ پر اپنی نعمتوں کے متعلق ذکر کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہتے ہو، گنتی میں لانا چاہتے ہو تو نہیں لا سکتے، گنتی نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار انسانی زندگی میں شامل ہیں، لیکن پھر بھی انسان اتنے ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کے شکریہ کے طور پر اللہ کا جو ہمارے اوپر احسان ہے، اس احسان کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش انسان بھی کرتا ہے. میرے بھائیو، انسان کے اندر جب جذبہ اطاعت، جذبہ عبادت آتی ہے تو انسان کو جو ہے اپنے اندر لالچ اور طمع آ جاتا ہے، حرص آ جاتی ہے. جس طریقے سے انسان میں دنیا کمانے کی لالچ ہے، دنیا حاصل کرنے کی لالچ ہے جو لگی ہوئی ہے، یہ دنیا انسان کو معلوم ہے کہ ختم ہونے والی ہے، اس کے باوجود بھی انسان دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے. لیکن انسان عبادت کر کے، بندگی کر کے، رب کو راضی کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. یقین ایمان رکھتا ہے، پھر بھی انسان کوتاہی کرتا ہے، کوتاہی برتتا ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں، متفق علیہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے زمین میں چکر کاٹتے رہتے ہیں، ایسے مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر دینی مجالس قائم ہو، جہاں پر اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے اور جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے. اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر کے یا اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتے ہیں. ایسے مجلسوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں. ان میں سے جب کوئی فرشتہ دیکھ لیتا ہے، اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے کہ آؤ، جس مجلس کی تمہیں تلاش تھی وہ یہاں پر موجود ہے. تو رحمت کے فرشتے ان کو اپنی پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمانی دنیا پر چلے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے ملائکہ، اے فرشتوں، تمہارا آنا کہاں سے آ رہے ہو اور تم اب میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں؟ فرشتے جواب دینے لگتے ہیں، اے اللہ رب العالمین، تیرے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہوئے دنیا کے اندر موجود ہے، ہم اس حالت میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا اللہ کا کبھی نظارہ ان لوگوں نے کیے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ، وہ کبھی تمہارا نظارہ نہیں کیا، کبھی تجھے نہیں دیکھے. تو اللہ فرشتوں سے پھر سوال کرتے ہیں، اگر اب دیکھ لے تو میرے بندے کیا کریں گے؟
فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر تجھے دیکھ لیں تو عبادت میں اور بھی زیادہ اضافہ کر لیتے ہیں، ذکر اور بھی زیادہ کر لیتے ہیں، تحمید اور بھی زیادہ کر لیتے ہیں، تیری تعریف میں لگ جاتے ہیں۔ فرشتوں سے رب العالمین سوال کرتا ہے میرے بندے کس چیز کی طلب کر رہے تھے، کون سی چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ جنت طلب کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ رب العالمین بات سننے کے بعد فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کیا ان لوگوں نے، ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ جنت کو نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیں کا سوال، اگر دیکھے بندے جنت کو، اے اللہ جنت کا اور بھی شوق ان کے دلوں میں بڑھ جاتا ہے، جنت کی طرف اور بھی ان کے دلوں میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا ان لوگوں نے، ان بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ جہنم کو نہیں دیکھا، اگر جہنم کو دیکھ لیں تو وہ ڈرنے لگیں گے، عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا رحمان، اپنے فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے کہتا ہے رب العالمین اے فرشتوں گواہ رہنا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جو مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کی تحمید بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جنت طلب کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہے، ایسے لوگوں کو میں اپنی جو ہے مغفرت کر دیتا ہوں، ان لوگوں کو بخش دیتا ہوں۔ ان میں سے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا اس کا ارادہ دینی مجلس میں بیٹھنے کا نہیں تھا، دینی مجلس تو بیٹھی نہیں تھی، ان لوگوں کو تو تو نے معاف کر دیا، لیکن ایک بندہ ایسا تھا کسی کام کی وجہ سے آیا تھا، اس کا کیا؟ فرشتوں نے دینی مجلس ایسی ہے، بندے میرے پاس ایسے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی معاف کر دیتا۔ عبادت جو ہے نا اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین دینی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کی حالت یہ ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندگی کرنے والے بندوں کی اتنی قدر، اتنی لاج رکھ رہا ہے، تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی محبت کی لاج رکھیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کسی سے مسلسل تعلقات کو ختم کر لیں، اس کو نظر انداز کر دیں تو مضبوط سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا بے وفا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی وفا کرنے والا ہے تو ہمارا رب العالمین، ہم اس کے ساتھ وفا کریں، وہ ہمارے ساتھ وفا کر رہا ہے۔ کتنے ہم گناہ کر رہے، کتنی مرتبہ ہم رب العالمین سے دور ہو رہے، ہم عبادات سے کوسوں دور ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود بھی ہمارے فرض اعمال میں کوتاہی، نوافل میں کوتاہی، صدقات و خیرات میں دور، اور قرآن مجید کی تلاوت سے دور، اور دیگر جو اعمال ہیں جیسے دعا، جیسی اہم عبادت، ان عبادتوں سے ہم دور اور سستی برت رہے ہیں۔ پھر بھی رب العالمین رات کے آخری حصے میں اپنے جو ہے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ بندوں کو پیار کرتا ہے کہ اعلان کرتا ہے کہ رات کے آخری کے حصے میں آسمانی دنیا میں آ کر کے کوئی ہے بندہ مجھ سے سوال کرنے والا، کوئی ہے بندہ مجھ سے طلب کرنے والا، اتنا پیار دنیا والا کوئی آپ سے ایک غلطی پر تمہیں خفا ہو جاتا ہے تم سے۔ میرے بھائی، دنیا تم لوگوں کو وفا نہیں دے گی، تمہاری جو ہے محبت کے بدلے میں جو وفائی دے کر کے جاتی ہے، لیکن میرا رب ایسا نہیں ہے، تم محبت دکھاؤ یا تم تمہارے میرے رب کے ساتھ وفائی کرو، میرا رب ہمارے ساتھ وفا کرنے والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کی اس کی محبت کی ہم جو ہے قدر کرنی ہے، جس طریقے سے اللہ ہماری زندگیوں میں ہم گناہ کرنے کے بعد بھی، رب العالمین سے دور ہونے کے باوجود بھی اللہ ہم لوگوں کو روزی اور رزق دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے لمحے فکریہ کی بات بھی یہ ہے، اگر ہم نے جتنی زندگی میں اللہ رب العالمین نے انعامات کیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں ساری زندگی عبادت میں لگا دیں تو اللہ کی ایک نعمت کی بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہماری زندگی میں دیا ہے،
اور اسی طریقے سے ربی بن کعب رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں عبادت سے اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ عبادت سے کیا ہوتی ہے؟ جب عبادت انسان کرتا ہے تو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی بندہ مجھ سے اتنا تقرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا میرے مقرر کیے گئے اعمال، فرائض جو اعمال ہیں اس کو ادا کر کے میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کر لیتا ہے، نوافل اعمال بھی کر لیتا ہے، تو ان اعمال سے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں۔ پتہ یہ چلا انسان جب فرض اعمال کر لیتا ہے تو اللہ کے قریب جاتا ہے، اور نوافل پڑھنے سے یا نفل عبادات کرنے سے اللہ کی محبت میں آتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے عبادت کرنے کی۔ کیوں ہمارے اندر اتنی سستی اور کاہلی آئی نہیں معلوم، کیوں ہم اتنے سست ہیں، کیوں ہم اتنے کاہل ہو چکے ہیں کہ رمضان جیسا اہم مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے پھر بھی ہم عبادت سے کوسوں دور۔ رب ہم سے محبت کر کے اپنا قریب لانا چاہتا ہے، بار بار اپنے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بتایا کہ آپ یہ عمل کرو، آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ آپ سے محبت کریں گے، اللہ آپ کے قریب ہوگا اور آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ کئی ارشادات موجود ہیں ہمارے پاس، ایسے بے شمار دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم سن تو کہیں ہم سنتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ جب ہم سے محبت کرنا شروع کر دے تو ساری دنیا ہمارے ہیچ، ساری دنیا ہمارے ہیچ۔ اللہ کی محبت یہ بہت بڑی محبت ہے۔ اللہ کی جب ہمارے محبت ہو جائے نا تو سمجھو کہ ہم کامیاب۔ اور اسی طریقے سے ربی بن کعب رضی اللہ عنہ والی حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ربی بن کعب کیا تھے؟ غلام تھے۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی وضو کا پانی لا کے دیتا، کبھی مسواک لاتا، کبھی جو ہے ان کو ضرورت کی چیزیں لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال کرو، ربی بن کعب سے اللہ کے رسول نے کہا کہ سوال کرو۔ ربی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جب میں ہم جنت میں جائیں تو آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے قربت چاہتا ہوں، میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربی بن کعب کو فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربی بن کعب سن لو، ایسی صورت میں اگر میری رفاقت چاہتے ہو تو کثرت سجود کر کے میری مدد کرنی ہوگی، بلکہ تم اس قابل بنو، تم اس کے اہل بنو کہ زیادہ تر جب سجدے کرو گے تو اس کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری سفارش کر سکتا ہوں۔ تو کثرت سجود جو فرضی اعمال ہیں، فرض عبادت ہیں، نمازیں ہیں، ان کے علاوہ بھی نوافل کا ہم اہتمام کریں۔ نوافل اہتمام کرنے کے لیے ایک ضروری موقع اللہ نے جو دیا ہے تراویح کی شکل میں، ان تراویح کو ہم جو ہے پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ جتنے ہمارے سجدے ہوں گے اتنے ہم اللہ کے قریب ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم ہیں اللہ کے رسول سے دور ہونا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے معاملے میں کوئی گستاخی کرے تو ہم اپنے آپ کو گردن کٹانے کے لیے تیار۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ دنیا کے اندر آپ خود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا چاہ رہے ہیں، ایسے نوافل سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا نہیں چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا میں سمجھتا ہوں کہ سچا نہیں، سچا نہیں۔ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہیں تو آپ نوافل کا اہتمام کریں، تحیۃ المسجد پڑھیں، تحیۃ الوضو ادا کریں، 4 کی وقت کی نماز ادا کریں، اور تراویح کی نماز کی شکل میں اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، موقع دیا ہے، زندگی دیا ہے، غنیمت، اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہم ادا کریں، اللہ کے قریبی ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی
इबादत से गुनाह माफ होते हैं। एक तो रमजान का महीना आया ही जो है गुनाह मग़फ़िरत कराने का महीना है, एक जरिया है। और इसके अलावा इसमें जब हम इबादत करते हैं एक और चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस है, फरमाते हैं जब बंदा कोई आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है, इबादत करने के लिए अल्लाह के पास खड़ा होता है, तो उसके गुनाह उसके सर पर बुलंद हो जाते हैं। सजदा करता है तो गुनाह झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और जब इंसान पूरी नमाज मुकम्मल कर लेता है, पढ़ लेता है, पढ़ लेने के बाद यूं हो जाता है कि सारे के सारे गुनाह, सगायर गुनाह कबायर नहीं, छोटे गुनाह बड़े गुनाह नहीं। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसऊद रावी हदीस है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान गुनाह में जल रहा होता है, इंसान गुनाह में जलता है, गुनाह में जलता है। फजर की नमाज जब इंसान पढ़ता है तो फजर की नमाज के बाद से लेकर के जोहर के दरमियान का जो वक्त होता है, इन वक्तों में गुनाह में जलने से मुराद गुनाह करता है। अब फिर जब जोहर की नमाज अदा करता है तो गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर जो है असर के दरमियान, यूं पूरे नमाजों के दरमियान इंसान गुनाह करता है। आखिरकार जब बंदा इशा की नमाज पढ़ करके सोता है तो इस पर कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं रहेगा। सगायर गुनाह उसके माफ कर दिए जाएंगे, उसके मिटा दिए जाएंगे। और मेरे भाइयों, ये अल्लाह की जानिब से इतनी बड़ी जो है ऑफर है और खुशखबरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अहादीस बयान करके हम अपने आमाल में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बयान किए, हमारे लिए जो बताए हैं, गुनाह को माफ कराने का एक अहम जरिया। और इसी तरीके से मेरे भाई, इबादत से दर्जात बुलंद होते हैं, इबादत से हमारा मकाम बढ़ता है, हमारे दर्जात बुलंद होते। अबू हुरैरा रावी हदीस हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मशक्कत के बावजूद वुजू करके मस्जिद के जानिब कदम बढ़ाता है, कदम उठाता है, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में बैठता है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में बैठता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके गुनाह भी माफ करेगा और उसके दर्जात को भी बुलंद करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में एक बात और भी कहा कि अगर इंसान ये काम करेगा, शैतान से भी महफूज रहेगा, शैतान उसके ऊपर हावी नहीं होगा, शैतान उसको वरगलाएगा नहीं, शैतान उसका दोस्त नहीं बनेगा। मेरे भाइयों, हमें इबादत में शामिल हो, हम इबादत की दिलचस्पी हमारे अंदर पैदा करें, इबादत में हम लगे, हम अल्लाह के करीब हो, हम अल्लाह के करीब और क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, इबादत के लिए जो है जब हम वक्त निकालते हैं, अल्लाह हमारी फक्र व फ़ाक़ा, तंगदस्ती, गरीबी, मिस्कीनी जो है दूर करता है। अल्लाह हमारी जो परेशानियां हैं, हर किसी की शिकायत है कि हम गरीब हैं, हम मखलूकुल हाल हैं, हमारे अंदर फक्र व फ़ाक़ा है। अगर कोई चाहता है कि हमारी फक्र व फ़ाक़ा, फ़कीरी दूर हो, तो इबादत में लगे रहे, इबादत में लगे रहे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने कहा, या इब्ने आदम, ऐ इब्ने आदम, तफर्रा लिइबादती, तुम मेरी इबादत के लिए वक्त निकालो, मेरी इबादत के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे दिल को गिना कर दूंगा, बेनियाज कर दूंगा, तुम्हारे दिलों को बेनियाजी से भर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे, ऐसा अगर नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें तुम जो है दुनिया के अंदर मशगूल कर दूंगा और तुम्हें फक्र व फ़ाक़ा में, तंगदस्ती में मुब्तला करूंगा। मेरे भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हदीस कुदसी में फरमा रहे हैं कि जब हम अल्लाह से दूर होंगे, अल्लाह को याद नहीं करेंगे, इबादत में शामिल नहीं होंगे, तो हमारी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां, तंगदस्तियां आएंगी आएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से रुगरदानी करेगा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जब हमारे जिंदगी में सेहत दिया और वक्त दिया, इस वक्त को हम कदर करते हुए इबादत में अगर हम नहीं गुजारेंगे ना, हम समझते हैं हमारा माहौल क्या बना हुआ है, भाई अगर थोड़ी देर के लिए हम दुकान बंद करेंगे तो हमारा काफी नुकसान होगा, या जो है हमारा रिस्क बंद हो जाएगा। मेरे भाइयों, रिस्क के असबाब पैदा करने वाला कौन है और रिस्क देगा कब? लेकिन इंसान को सोचनी चाहिए कि इस हदीस कुदसी के जरिए से इंसान कह रहा है कि मेरा दुकान बंद होने से मेरा रिस्क बंद होता है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, दुकान बंद होने से रिस्क बंद नहीं होता, बल्कि तुम दुकान खुला रख करके अल्लाह से दूर हो रहे ना, जब तुम्हारा रिस्क बंद होता है, अल्लाह तुम्हारे रिस्क को बंद करता है। आप सल्फ़े सालिहीन की जिंदगी को जो है नजर दौड़ाएं,
सल्फ सालिहीन में रमजान मुबारक का महीना आने के बाद तमाम चीजों को तर्क करके इबादत में शामिल होते। आप भी इबादत करें, आप कमाएं, रोजी को कमाएं और अपना जरिया बनाएं, मगर उसके साथ साथ अल्लाह की इबादत को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अल्लाह से दूर ना, अल्लाह से अगर दूर होंगे तुम्हारे जिंदगी को अल्लाह तंग कर देगा, तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां आएंगी। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अब सोचने की बात आपकी है, आप सोचें कि इस पर क्या करनी है। और उसी तरीके से मेरे भाइयों, इबादत से अलग नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इबादत से दिल लगा करके नफली इबादत में, फर्जी इबादत में और जो है दुआओं में, कुरान मजीद की तिलावत में और इसके अलावा जो सदक़ात और खैरात है, इस मामले में भी इंसान को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेनी चाहिए। इबादत से जो है फरिश्तों की दुआ हासिल होती है। कोई बंदा फर्ज नमाज की दुआ नमाज पढ़ करके बैठता है तो जब तक बंदा अपनी जगह पर बैठा हुआ है उस वक्त तक फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अर्हमहू, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह इस पर रहमत नाज़िल फरमा। फरिश्ते दुआ करते। जब तुम फर्ज नमाज पढ़ करके बैठे रहते ना, जब तक तुम इबादत करके वहां पर जिस मकाम पर बैठे हुए हैं उस मकाम पर बैठने तक, उस वक्त तक फरिश्ते तुम्हारे हक में दुआएं करते रहते हैं। मेरे भाइयों, इबादत कोई मामूली चीज नहीं, इसके दर्जात भी बुलंद है, इसका मकाम भी बड़ा है, इबादत करने वाले का मकाम भी बड़ा है और उसके लिए अल्लाह ने बहुत सारी बशारतें भी अल्लाह ने सुना रखा है। और फरिश्ते जो पलक झपकने के बराबर गुनाह नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। मेरे भाइयों, ऐसे फरिश्ते जब तुम्हारे हक में दुआ करते हैं तो समझ लो कि आप कामयाब है, आप कामयाब है। आप हम लोगों को इबादत करके अपनी जगह पर बैठे रहने और थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करते रहे। हमारी तो फिक्र ये होती है कि ये रमजान का महीना है, भाई चलो हम जरा दुआ कर लेंगे, जरा कुरान की तिलावत कर लेंगे, जरा जिक्र अस्कार कर, ये कभी हमें तौफीक नहीं होती। हमारी तो सोच और फिक्र होती है कि हम इमाम सलाम फिरे और बाहर निकल खड़े, ये हमारी फिक्र होती है। और मेरी माँ और बहनें भी हमेशा अपना वक्त जो है पकाने में या वक्त गुजारी में नहीं लगानी चाहिए, बल्कि थोड़ा वक्त इबादत में भी लगानी चाहिए। मैं उन भाइयों से भी अदबन गुजारिश करता हूँ जो भाई खुसूसन रमजान में किस्म किस्म के खानों की फरमाइश करते हैं, आप ये पकाओ, आप ये बनाओ, और बेचारी माएं, बेचारी बहनें घरों के अंदर पकाने पर ही पूरा वक्त सर्फ हो जाता है, इबादत के लिए उनको कोई खास वक्त नहीं मिलता। मेरे भाइयों, रमजान में मुसलमान आजकल के दौर में जितना खा रहे हैं ना, ये समझ रहा है कि रमजान का महीना ही आया ही खाने। मेरे भाइयों, खाना ही खाना है, आपका पेट भरेगा। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, आप खाने से ज्यादा इबादत पर तवज्जो है ना। इबादत असल चीज है। रमजान का महीना ये मग़फ़िरत का महीना है। मेरे भाइयों, मग़फ़िरत कराए, अगर नहीं कराएंगे तो हम नाकाम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमीन कहा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो बदुआ की थी, हम उसके मुस्तहिक़ बन जाएंगे। इसलिए हम कोशिश करें हमारी इस रमजान के महीने के अंदर खूब से खूब इबादत करके, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करके अपनी मग़फ़िरत कराने की कोशिश करेंगे। और उसी तरीके से इबादत से दिल को सुकून मिलता है, करार आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी जो है करार जब होते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ बिलाल, जाओ जाओ अजान देकर के राहत पहुंचाओ। यानी नमाज पढ़ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल को सुकून पहुंचाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों में, इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन सुकून रखा, सुकून रखा। हमारे चाहे कौन सी भी अमाल हो, नवाफिल का एहतमाम क्यों ना हो, फर्ज इबादत क्यों ना हो, जब इंसान नेकी करता है तो नेकी के जरिए से दिल में सुकून पैदा होता है, दिल में करार आता है, बेचैनियां खत्म हो जाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी परेशानी लायक होती है, जब भी परेशानी आती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की दरबार में आकर के नमाजें अदा करते, इबादत करते। इसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफें और परेशानियां दूर हो जाती हैं। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम लोगों को चाहिए कि हमारे अमाल को अल्लाह को राजी करने और अल्लाह को खुश करने के चक्कर में हम जो है ये पूरी जिंदगी को गुजारें, पूरी जिंदगी को काटें, वरना हम जो है गपशप में, बेकार वक्त गुजारी में, ऐसे तो पूरा महीना हमारी जो है पूरे महीने ऐसे ही वक्त गुजारी में और फालतू बातों में या लान तान में या जो है लोगों की ग़ीबतें करने में, चुगलियां करने में हम वक्त गुजारते हैं। मेरे भाइयों, ये महीना ऐसा नहीं है, ये महीना इबादतों का महीना है, ये नेकियों को समेटने वाला महीना है, ये नेकियों को लौटने वाला महीना है।
ہمارے اندر حرص آنی چاہیے کہ میں اور بھی عبادت کروں اور بھی نیکیاں کروں. ہمارے اندر لالچ آنی چاہیے کہ میں 2 رکعت نفل جب پڑھا ہوں تو اور 2 رکعت پڑھ لوں, میں قرآن مجید کا ایک صفحہ جب پڑھا ہوں تو دوسرا صفحہ بھی پڑھ لوں, اور جب دعا میں کر رہا ہوں تو اور بھی تھوڑی دیر میں دعا کر لوں, رب کو میں منا لوں. مجھے رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم رونے کی آفرین کر کے اللہ کو منا لوں. میں جو ہے ذکر و اذکار جب جو ہے میں کر رہا ہوں 5 منٹ اللہ کے لیے, اللہ کے ذکر میں جب گزار رہا ہوں تو 10 منٹ اور 5 منٹ میں زائد جو ہے نکال لو اللہ کے ذکر میں, اتنا بڑا فائدہ ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے جو ہے بخشنے کا وعدہ کیا, فرشتوں کو وعدہ جو ہے گواہ بنا کر کے گواہ رہنا فرشتوں میں ان بندوں کو جو ہے بخش دیا, اور دینی مجلسوں میں بیٹھا کرو تاکہ تمہاری مغفرت ہو سکے, تمہارے دل نرم کر سکے. یہ ہمارا عبادتوں کا مہینہ, عبادت کو ہم جو ہے دلجوئی کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, اللہ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم اپنانے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. میرے بھائیو عبادت کرنے سے, عمل صالح کرنے سے کبھی کبھی دنیاوی بھی فائدے ہوتے ہیں, دنیا میں بھی اس کے فائدے ہوتے ہیں. دنیا کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کی جانب سے جو ہے مکمل طور پر حفاظت کا جو ہے ذریعہ بنتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. ہم عبادت جب کرتے ہیں عمل صالح کے ذریعے سے, ہمارا جو ہے اللہ رب العالمین مکمل طور پر حفاظت. مثلا وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی, حدیث قدسی ہے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جو ہے اتنا اللہ رب العالمین میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے, میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا جو ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں بندے کا جب میں اسے محبت کرتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. اور جب بندہ مانگتا ہے, کچھ طلب کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں, اور جب کوئی جو ہے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں. حدیث قدسی. میرے بھائیو اللہ جب محبت کرتا ہے تو اتنی ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں عنایت کرتا ہے. میرے بھائیو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ سے جو ہے طلب کرتا ہے, کچھ سوال کرتا ہے, اللہ حیا والا, اللہ سخی ہے, تو اللہ جب بندہ جو ہے اللہ سے مانگتا ہے, اللہ اس کے خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے, شرم آتی ہے اللہ رب العالمین. میرے بھائیو ہم اللہ سے مانگے. حدیث قدسی میں بتایا جا رہا ہے, اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب بندہ جو ہے میرے قریب ہوتا ہے تو میں جو ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, آنکھ بن جاتا ہوں, پیر بن جاتا ہوں, اور بندہ جب کوئی چیز طلب کرتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں, اور پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی دے دیتا ہوں. اور میرے بھائیو جب اللہ نے اتنا اچھا آفر عنایت کر رہا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے, رمضان میں تو اللہ ہمارے جو ہے دعاؤں کو قبول کرے گا اور گناہوں کو بھی معاف کرے گا. میرے بھائیوں ہم لوگ دعائیں کریں, اپنے لیے دعا کریں, اور جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہیں پر دوسروں کے لیے دعائیں کریں, وہیں پر آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں, اپنے بچوں کے اخلاق بہتر کرنے کے لیے دعائیں کریں, آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دعائیں کریں, علم کے لیے دعائیں کریں, اور معاشرے کی امن کے لیے دعائیں کریں, اور اپنے گھر کے سکون کے لیے دعائیں کریں, آپ کے گھروں کے اندر جو اختلافات ہیں اس کو ختم ہونے کے لیے دعائیں کریں, مسلمان اتحاد پر قائم ہونے کی دعائیں کریں. میرے بھائیوں ہماری تو فکر مسلمان کی غیبت کرنے یا مسلمان کو برا جو ہے بھلا کہنے میں ہی ہماری زندگی کٹ رہی ہے. کم سے کم کوشش کریں, دل بڑا کریں, دل کو چھوٹا نہ رکھے, دل کو وسیع کریں. اللہ اس مہینے میں جب پورے نیکیاں جو ہے زیادہ تر دینے کا جب وسیع کیا ہے اپنے اللہ رب العالمین اپنے معاملے کو, تو ہمارے دل کو بھی وسیع کرنی چاہیے, لوگوں کے حق میں دعائیں کرنے کا, فلسطین والوں کے حق میں دعائیں کرنے کا, دیگر لوگوں کے حق میں دعائیں کرنے کا. میرے بھائیو اللہ سے مانگ کر کے دیکھو, بڑا مزہ ہے. اللہ سے طلب کر کے دیکھو, اللہ نے بڑا مزہ رکھا. سجدے میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں, سجدے میں اللہ کے قرب حاصل کرتے, سجدے میں جا کر کے اللہ سے طلب کرو نا, سجدے میں جا کر کے اللہ سے دعائیں مانگو نا. کیوں نہیں مانگتے میرے بھائیوں؟ کیا مایوسی ہوگی تمہارے اندر؟ کیا اللہ نہیں دے گا؟ اللہ تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ کہ اللہ تمہیں نئے دینے کی صورت میں ہی تم اتنے بڑے ہو گئے, تمہارے پاس اتنا مان آ گیا,
اللہ نے دینے کی صورت میں ہی تمہارے پاس صحت آ گئی. میرے بھائیو اللہ دیا ہے نا, شکر ادا کرو, شکر ادا کرو اللہ کا. اللہ صحت دیا ہے, مال دیا ہے, اولاد دیا ہے, اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے, اور ان تمام چیزوں کے شکریہ کے طور پر اللہ سے دعائیں مانگو نا, اللہ مزید دے گا, اللہ مزید دے گا. میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے حق میں دعائیں کریں. بس میرے لیے میں دعا کرتا ہوں, اللہ میرے بیوی بچوں کو آرام رکھ, اور میرے بچوں کی سکون دے, اور میرے گھر کے اندر فراخی دے, اور میرے گھر کے اندر مال دے. یہی میں مانگتا. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم اپنی دعا کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو تم تمہاری دعا میں دوسروں کو بھی شامل کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں, تمہارے بھائی کو اللہ دینے سے پہلے اللہ تمہیں دے گا, اللہ تمہیں نوازے گا. تمہارے دل کو وسیع کر کے دیکھو نا میرے بھائی, دل کے غنی بنو, دل کے سخی بنو, دل کے مالدار بنو. دنیا کے اندر مال کی مالداری بہت ہے, لیکن دل کی مالداری بہت کم ہے. ہماری جو غریبی ہے نا, دل کی غریبی, جس کی وجہ سے آج اللہ نے بارش سے روک لیا, ہمارے فقر و فاقہ جو بڑھ گئے ہیں, ہمارے اندر خیر جو آ گیا ہے, یہ ہمارے جو ہے حقوق نہ ادا کرنے کی صورت میں, ہم اپنے بھائیوں پر رحم نہ کرنے کی صورت میں, ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی صورت میں, ہمارے نفلی عبادات نہ کرنے کی صورت میں, ہم عبادات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہ لینے کی صورت میں. میرے بھائیوں کسی کو فکر نہیں ہے, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, بارشیں جو ہے جہاں پر قید پڑ گیا ہے, اس کے باوجود بھی لوگ آرام سے ہیں. کسی کو فکر نہیں ہے کہ کم سے کم اللہ کے دربار میں سب سے پہلے حاضر ہو کر کے ہم اللہ کے ہاں دعائیں کریں. یہ فکر ہمارے اندر نہیں. میرے بھائیوں ضرورت ہے دعا کرنے کی, دعائیں کریں, ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو اللہ سے ڈرے گا, اللہ سے تقوی کھائے گا, اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے, اللہ سے خوف کھاتا ہے, اس کو ایسے راستے نکالتا ہے نکلنے کے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ گمان بھی نہیں کرتا کہ اللہ کہاں سے رزق دے رہا ہے. میرے بھائیوں ہم لوگوں کو عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ سے تقوی کھائے, اللہ سے خشیت کھائے, تاکہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو رزق سے نوازیں. جو انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے کہتا ہے کہ میری زندگی میں فراخی نہیں ہے, میری زندگی تندرستی میں چل رہی ہے, میرے بھائی میں ان سے کہتا ہوں آپ لوگ اللہ سے ڈر کر کے گناہ کا کام چھوڑو, گناہ سے باز آ جاؤ اور عبادات میں لگ جاؤ. میرے بھائیوں کم سے کم آپ جو ہے قرآن کی جہاں تفسیر ہوتی ہے دینی مجلس سے فرشتوں کی دعائیں لیجیے, اور اللہ کی جو اللہ رب العالمین نے مغفرت کا اعلان کیا اس میں شامل ہو جائیے. اور اللہ جو ہے مجلسوں میں بیٹھنے سے تمہارے دل نرم ہوتے ہیں, ذکر و اذکار کیجیے, دعاؤں کا اہتمام کیجیے. میرے بھائی دیکھیے سمیٹنا کم ہے نا, ہمارے اندر لالچ کیوں نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں تمہاری غیرت کہاں گئی, تمہاری جو حیا کہاں گئی, تمہاری جوانی کی قوت کہاں گئی؟ تم جو بولنے کہتے ہیں ہم نوجوان ہیں, ہمارے اندر طاقت ہے, ہمارے اندر قوت ہے, تمہاری طاقت تمہاری قوت تمہاری بیوی پر بتاتے ہو, تمہاری ماں پر بتاتے ہو, تمہارے جو باپ پر بتاتے ہو. میرے بھائیوں تمہاری طاقت تو عبادت میں بتانی چاہیے تھا نا, اسلام پر عمل کرنے میں بتانی چاہیے تھا نا. تو تم تو بے غیرت ہو, تم بے حس ہو چکے ہو, تمہارے دل گردہ ہو چکے ہیں, تمہاری عبادت کے تمہارے دل لائق نہیں ہے. میرے بھائی ایسے بن چکے ہیں, تمہارے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں, تمہارے دلوں کے جو دلوں کے اوپر جو جنگ لگ چکے ہیں نا, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ زنگ کو دور کرنے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے اور عبادت کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں لگو اللہ سے ڈرو, اللہ سے خشیت کھاؤ, کھڑے ہو اللہ کے دربار میں. اللہ بڑا مزہ رکھا, اللہ سے بات کرنے میں, اللہ سے گفتگو کرنے میں بڑا مزہ اللہ نے رکھا. یہ گفتگو کو ہم کیوں نہ اپنائیں, آپ کیوں نہ اپنائیں؟ میرے نوجوان بھائیوں آپ تو جو ہے کسی اور سے بات کرنے میں, فضول بات کرنے میں گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں. رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو نمازیں جب پڑھتا ہے تو گویا کہ آپ رب سے بات کریں, رب سے سرگوشی کر رہے ہیں. کیا تمہیں نفرت ہے اللہ سے؟ کیا رسول سے نفرت ہے آپ کو؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کو شرم آتی ہے؟ کیوں شرم آتی ہے میرے بھائیوں؟ اللہ سے بات کرنے آپ کو شرم آتی ہے؟ ایسا شہنشاہ, ایسا مالک, ایسا رب العالمین جو ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے, اور ہم ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے, ہم ہیں کہ ہم اللہ سے کافی دور ہو رہے. مت بنو دوری اختیار مت کرو, اللہ سے دور مت ہوئے گا نا, اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو اور ہماری زندگی کو آسان بنا دے گا اللہ.
اللہ ہمارا دوست بنے گا۔ میرے بھائیو ایک فائدہ یہ ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر جو مقام دیا تھا عبادت کی وجہ سے، اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر مقام بھی دیا، رزق بھی دیا، اور ایسا چشمہ آج بھی زمزم کے نام سے جانی جا رہی ہے، آج بھی زمزم کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ آج منبر پہ کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام کا میں نام لے رہا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہر نوجوان جانتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے، ان کا جو ہے دوست بننے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ نے دنیا میں بھی بڑھایا اور آخرت میں بھی ان کا مقام بڑھایا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ سب سے بڑی بات، آپ خلیل بنو، اولیاء بنو، آپ اولیاء بنو، اللہ کے دوست بنو میرے بھائیوں، دوست بننے کی کوشش کرو، شیطان کے چکر میں چھوڑ دو نا یہ موبائل، یہ جو دیگر چیزیں، یہ غیبتیں، حسد، کینہ، کپٹ، میرے بھائیوں ان برائیوں کو اب ختم نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ آپ کی زندگی ختم ہونے آ رہی ہے، پھر بھی گناہ میں لگ کر، پھر بھی اختلافات جماعت جمعیت کے لوگوں کے جماعت میں، مساجد میں، مدارس میں اور گھروں میں یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ عبادت میں ہم لوگ جو ہے بہت کم مشغول ہیں، اور اختلافات میں ہر کوئی جو ہے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ مجھے اور آپ کو عبادات میں اپنی زندگی کو کاٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے اپنی عبادات میں اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین فلسطین والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین غیبی مدد فرما فلسطین والوں پر، اللہ جہاں پر جو ہے یہ ظالم لوگوں نے ان لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے رکھے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، آمین۔